فتنوں کا دور ہے، بڑی بڑی باتیں ہیں، بہت کچھ کہنا چاہتے نہیں ہیں، وقت مختصر ہوتا ہے، نہیں کہہ پاتے، پھر بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ علماء حق بیان کرنا بھی چاہیں۔ مثال دیتا ہوں ایک عام طور پہ، مثال کے طور پر ایک بندہ جس مسلک کا بھی ہے، اگر وہ اب حق بیان کرنا چاہے، لوگوں کو بتانا چاہے کہ مثال کے طور پر کہ میلاد غلط ہے، اس کے مسجد کے لوگ اس کو مان کر رکھیں گے اپنے پاس؟ کوئی بندہ حق بیان کرے اور وہ حق اس کی اپنی جماعت سے ٹکراتا ہو، کوئی خرابی بیان کر دے، انتظامیہ اس کو وہاں پہ رہنے دے گی؟ وہ آج آ کے مسجد کنٹرول تو انتظامیہ کے پاس ہی ہوتا ہے نا۔ میں اگر اس ممبر پہ کھڑا ہوں تو کیوں کھڑا ہوں؟ انتظامیہ کی اجازت سے۔ انتظامیہ مجھے اجازت نہیں دے گی، میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ حدیث کے لفظ ہیں، کوئی بھی انسان کسی جگہ پر جائے تو اس مسجد کی امام کی اجازت کے بغیر اس کے مسئلے پر کھڑا نہ ہو، میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ آج مجھے اگر انتظامیہ منع کرتے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ تو یہ بات سمجھ لو، جتنے بھی علماء ہیں وہ بیچارے کیسے آپ کے سامنے ہر بات کھول کے بیان کریں؟ وہ اتنا شوق ہے تو خود بنو نا امام احمد بن حنبل، لوگوں سے امیدیں کیوں لگائی ہوئی احمد بن حنبل بننے کی؟ اسی لیے خدا را علماء کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ سید تابعین حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں اہل حق علماء کے ساتھ چمٹ جاؤ، فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تمہیں فتنوں سے بچا لیں گے۔ اسی لیے آج اگر بچنا چاہتے ہو نا، اللہ کی قسم کھا کے بہت اچھا نسخہ بتا رہا ہوں، پر اپنی مرضی سے نہیں، محدثین کے اقوال، اگر بچنا چاہتے ہو اپنی زندگی کی ایک روٹین بناؤ، اس روٹین کے اندر ہفتے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد، یا جب کوئی مسئلہ پیش آئے علماء کے ساتھ دوستی رکھو۔ اہل حق علماء کیسے پتا چلے گا؟ جب آپ قرآن و حدیث کے ساتھ وہ سلوک کرو گے جو سلوک اسکول کی کتابوں کے ساتھ کرتے ہو۔ تو جس طرح اسکول کی کتابیں پڑھنے سے آپ کو صحیح اور غلط استاد کا پتہ چل جاتا ہے نا، یہ استاد صحیح پڑھاتا ہے، یہ غلط پڑھاتا ہے، یہ ڈنڈی مارتا ہے، اسی طرح جب آپ قرآن و حدیث کو پڑھا کرو گے، اپنی زندگی کی روٹین کے مطالعے میں شامل کر لو گے، تو پھر آپ کو اہل حق علماء کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ پھر ان کے پاس جاؤ، ملو، وہ تمہیں حق بتا دیں گے، تمہیں فتنوں سے بچا دیں گے۔ ورنہ جب فتنے آتے ہیں نا، بڑے بڑے عقل مند لوگ، بڑے بڑے لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عقل ان کی کھو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو جب جنگیں ہوئی صحابہ کرام کے آپس میں تب دیکھو، صحابہ کرام یہی کہا کرتے تھے کہ اچھے خاصے عقل مند لوگ کن کاموں میں پڑ گئے؟ عقل وہ ہو جاتی ہے، کام نہیں کرتی جب فتنے آتے ہیں۔ اسی لیے خدا را علماء کے ساتھ چمٹ جاؤ، وہ تمہیں حق بتائیں گے، تمہیں سچ بتائیں گے۔ سچی بات یہ ہے، میں یہاں پر نام لے کر رد کر سکتا ہوں کون کون سی بدعت معاشرے میں رائج ہے، کون سی بدعت رائج ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق بیان کرنے کے بعد یہاں پہ پھر جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ برداشت نہیں کرتے حق۔ یہ وحی جو ہے نا، وحی، یہ دین، یہ ہر بندے کے دل میں نہیں سماتا، یہ کمزور دلوں کی بات، بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی نا، اما جی عائشہ بیان کرتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھا ہوتا، جب وحی آنے لگتی اتنا پریشر پڑتا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وحی آنا شروع ہوتی تھی، اونٹنی زور سے دباؤ سے بیٹھ جایا کرتی تھی، برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ سخت سردی کے دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینوں پسین ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ دین اسلام عام دلوں کی بات نہیں ہے، بڑے مضبوط جگرے چاہیے، بڑے مضبوط دل چاہیے اس کو سننے کے لیے بھی اور ہضم کرنے کے لیے۔ اسی لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، علماء عوام کے سامنے کھل کر بات نہیں کر سکتے، بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، نہیں یقین آتا تو کسی ویلے ٹائم میں آ جانا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ اسی لیے خدا را اگر اپنی اصلاح چاہتے ہو تو خود محنت کرو۔ کیوں؟ حق تک پہنچنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، کسی بندے پر فرض نہیں ہے پیچھے جا کے کسی کو دین سکھانا۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کے نبی سے کوئی ایک واقعہ سناؤ کہ اللہ کے نبی کسی کے پیچھے جا کے اس کو دین سکھایا، دعوت دیتے تھے، مان لی ٹھیک ہے، نہیں تو جا تیرے مسئلہ تیرے ساتھ۔ اسی لیے خدا حق کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ قرآن و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی، دین کے ساتھ چمٹ جانے کی اور خالص دین لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔